بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونین آف ایٹمز اینڈ دیٹ از مالیکیولز اینڈ کمپاؤنڈ۔ آج کے ٹاپک میں ہم مالیکیولز اینڈ کمپاؤنڈ پڑھیں گے کہ مالیکیول کسے کہتے ہیں اور کمپاؤنڈ کسے کہتے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پراپرٹیز اینڈ یوزز آف سم ایلیمنٹ، کچھ عناصر کے کچھ ایلیمنٹ کے خصوصیات اور اس کے یوزز، اس کے استعمالات پڑھے تھے، جس میں ہم نے ہائیڈروجن، آکسیجن، ہیلیم، سلفر، اس کے علاوہ سلور اور گولڈ، اس قسم کے ایلیمنٹس، اس کے خصوصیات اور استعمالات ہم نے پڑھے تھے۔ تو آج ہم پڑھیں گے یونین آف ایٹمز، اور اس میں سب سے پہلا پڑھیں گے مالیکیولز کے مالیکیول کسے کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تک جو ایلیمنٹس وہ ڈسکور ہوئے ہیں وہ 118 ہے، 118 عناصر اب تک دریافت ہوئے ہیں۔ اس میں 98 یہ نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹ ہے، اور باقی یہ آرٹیفیشلی ہے، یعنی مصنوعی طور پر سائنسدانوں نے انہیں تیار کیے ہیں، سائنٹسٹ نے انہیں تیار کیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے قدرتی چیزیں، سبسٹانسز یہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے سبسٹانسز یہ موجود ہیں، لیکن جو ایلیمنٹس ہے وہ ہمارے ساتھ صرف 118 ہے، یعنی 118 ایلیمنٹس ہے۔ اور ایلیمنٹس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اٹ از اے پیور سبسٹانس which is made up of same kind of matter that is called element۔ کے ایلیمنٹ وہ پیور سبسٹانس ہوتا ہے جو ایک جیسے ایٹم سے بنا ہوتا ہے، اس کو ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ تو اب جو ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں یہ کہاں سے اور کس چیز سے بنے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹر ہے، کہ میٹر ایٹم سے بنے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے ارد گرد ایلیمنٹ کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی چیز ہے ہمارے ارد گرد، تو یہ بھی ایٹم کے کمبینیشن سے، یعنی یہ بھی ایٹم سے ہی بنے ہوتے ہیں، کہ اس میں ایٹمز یہ کمبائن ہو جائے تو وہ چیزیں بنا لیتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ تو اس میں ایک مالیکیول ہے اور دوسرا کمپاؤنڈ ہے۔ تو ایلیمنٹس کے علاوہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایلیمنٹس عناصر ہمارے ساتھ 118 ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد ملینز آف، لاکھوں کے تعداد میں چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر وہ چیزیں کس چیز سے بنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایٹم کے کمبینیشن سے، کہ وہ بھی ایٹم سے بنے ہوتے ہیں مالیکیول اور کمپاؤنڈز کی شکل میں۔ تو اب مالیکیول کسے کہتے ہیں؟ What is a molecule؟ تو a molecule is a substance formed by the combination of atom of the same element۔ کہ مالیکیول یہ وہ سبسٹانس ہوتا ہے جو سیم، ایک جیسے ایلیمنٹ کے ایٹم کے کمبینیشن سے بنا ہوتا ہے، اس کو مالیکیول کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سیم ایلیمنٹ، ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ مالیکیول بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں پہلا نمبر جو O2 ہے، یعنی آکسیجن۔ تو آکسیجن میں آپ دیکھ لیں آکسیجن ہی کے جو آکسیجن جو ایلیمنٹ ہے، تو اس کے دو ایٹم اکٹھے ہوئے ہیں، ایک آکسیجن کا اور یہ دوسرا ایٹم بھی آکسیجن کا۔ تو مالیکیول ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز وہ اکٹھے ہو جائے، کمبائن ہو جائے تو وہ مالیکیول بنا لیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں آکسیجن جو O2 ہے، تو O2 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آکسیجن کے دو ایٹم اکٹھے ہوئے ہیں اور اس نے آکسیجن مالیکیول بنایا ہے۔ اس کے علاوہ سملرلی a molecule of H2 hydrogen will form when two atoms of hydrogen combine together۔ تو اسی طرح H2 جو ہائیڈروجن ہے، تو یہ بھی ہائیڈروجن کے دو ایٹم
1 اور 2 یہ دو ایٹم اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس نے ہائیڈروجن جو مالیکیول ہے یہ بنایا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ what is molecule؟ تو a molecule is a substance formed by the combination of atom of the same element، کہ مالیکیول وہ سبسٹانس ہوتا ہے جو ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز کمبائن ہو جائے تو اس کو مالیکیول کہتے ہیں۔ تو مالیکیول میں ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے مثال میں نے آپ کو بتایا کہ آکسیجن ہے، اس کے دو ایٹمز وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ مالیکیول بنا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈروجن ہے تو ہائیڈروجن اس کے بھی دو ایٹم اکٹھے ہو جائے ایک ہی ایلیمنٹ کے تو وہ مالیکیول بنا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر ہے ہمارے ساتھ کمپاؤنڈ۔ تو واٹ از کمپاؤنڈ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہے تو وہ بھی ایٹم سے ہی بنے ہوتے ہیں، اور جو ایٹم سے بنے ہوتے ہیں تو وہ مالیکیول اور کمپاؤنڈز کی شکل میں ہے۔ تو مالیکیول میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز اکٹھے ہو جائے تو وہ مالیکیول بنا لیتا ہے۔ تو سیکنڈ نمبر ہے ہمارے ساتھ کمپاؤنڈز۔ تو کمپاؤنڈز if the atom of different element join chemically a compound is formed، کہ مختلف ایلیمنٹس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے۔ تو مالیکیول اور کمپاؤنڈ یہ دوسرے سے الگ ہو گئے کہ مالیکیول میں ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹم اکٹھے ہو جائے تو مالیکیول بنا لیتا ہے، لیکن کمپاؤنڈ میں ڈفرینٹ ایلیمنٹ کے مختلف ایلیمنٹ کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں H2O۔ تو H2O اس میں دو ایلیمنٹ شامل ہے، ایک ہائیڈروجن ہے اور دوسرا آکسیجن ہے۔ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دو ایلیمنٹس ہے تو یہ دو مختلف ایلیمنٹ ہو گئے، تو یہ اس کے ایٹم وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے، اور اس کو پھر H2O یعنی پانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر CO2 ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ میں آکسیجن اور کاربن یہ دو مختلف ایلیمنٹ اس کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے، جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ڈائیگرام میں، تو اس میں کمپاؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے کمپاؤنڈ کو پہچاننا ہوگا کہ کمپاؤنڈ اٹ از میڈ اپ آف ڈفرینٹ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ when atom of different elements join together that is called compound، کے مختلف ایلیمنٹس کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈز بنا لیتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں CO2 ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس۔ تو اس میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ دونوں ایلیمنٹس اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے، جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں O یعنی آکسیجن، کاربن اور آکسیجن یہ دو ایلیمنٹ ہے تو یہ اکٹھے ہو جائے تو یہ کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہول کمپاؤنڈ ہو گیا، سارا کمپاؤنڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ H2O یعنی پانی ہے، تو H2O میں بھی دو ایلیمنٹ مختلف ایلیمنٹ وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ ایک ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن کے دو ایٹم اور آکسیجن کا ایک ایٹم وہ اکٹھا ہو جائے تو وہ پانی کا واٹر کا کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے۔ تو کمپاؤنڈ مختلف ایلیمنٹ کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈز بنا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو مالیکیول اور کمپاؤنڈز ہو گئے کہ مالیکیول کسے کہتے ہیں اور کمپاؤنڈ کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ سارے چیزیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہے قدرتی طور پر، تو وہ دونوں ایٹم سے بنے ہوتے ہیں مالیکیول اور کمپاؤنڈ کی شکل میں۔ اب کہ ایٹم یہ اکٹھے ہو جائے تو وہ مالیکیول بنا لیتا ہے۔ تو مالیکیولز اور ایٹم یہ مختلف پراپرٹیز، مختلف خصوصیات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، کہ مالیکیول
اس میں ایٹم اکٹھے ہو جائے تو وہ مالیکیول بنا لیتا ہے۔ تو مالیکیول اور ایٹم یہ اس کے پراپرٹیز، اس کے خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو جو نیچے ٹیبل ہے اس میں ایٹم اور مالیکیول کے کریکٹرسٹکس وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں پہلا ہے ڈیفینیشن۔ تو ایٹم کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بلڈنگ بلاک آف میٹر اینڈ دا اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ کے ایٹم یہ جو میٹر ہوتا ہے یہ ایٹم سے بنے ہوتے ہیں، اور ایٹم یہ ایلیمنٹ کا سب سے اسمالسٹ، سب سے چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مالیکیول کے جب 2 or more ایٹم جوائن کیمیکلی ٹو فارم مالیکیول کے جب 2 یا 2 سے زیادہ ایٹمز وہ کیمیائی طور پر اکٹھے ہو جائے تو وہ مالیکیول بنا لیتا ہے۔ اب اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر ہے ایگزسٹنس۔ تو ایگزسٹنس کے جب ایٹم یہ ایگزسٹنگ انڈیپینڈنٹلی کہ جب یہ دوسرے ایٹم کے ساتھ یہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں دوسرے ایٹم کے ساتھ، تو یہ پھر انسٹیبل ہوتے ہیں، یہ غیر متوازن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالیکیول، تو مالیکیول اگر یہ دوسرے مالیکیول کے ساتھ یا دوسرے ایلیمنٹ کے ایٹم کے ساتھ یا دوسرے مالیکیول کے ساتھ یہ اکٹھے جوائن نہ ہو جائے تو یہ پھر بھی اسٹیبل رہتے ہیں۔ تو ایگزسٹنس ایٹم اور مالیکیول کے دوسرا کریکٹرسٹک ہے، اور اس کی وجہ سے ایٹم اور مالیکیول یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈویزیبلٹی، تو ڈویزیبلٹی کے مطلب یہ کہ ایٹم یہ اور چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، کہ جو ایٹم ہوتے ہیں کین ناٹ بی ڈیوائڈڈ فردر انٹو سمپلر سبسٹانس، کے ایٹم یہ اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس مالیکیول کین بی سپریٹڈ انٹو ایٹم بائی یوزنگ کیمیکل میتھڈز، کہ جو مالیکیولز ہوتے ہیں یہ کیمیکل میتھڈ کیمیائی طریقے کے سے یہ ایٹمز میں سپریٹڈ ہو سکتے ہیں، یہ ایٹم میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایٹم کے ایگزامپل ہائیڈروجن، آکسیجن اور سوڈیم ایکسیٹرا کے ایٹم یہ اس کے ایگزامپل ہے ایٹم کے۔ اس کے علاوہ مالیکیول کے ایگزامپل میں ہائیڈروجن گیس، نائٹروجن گیس، اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ نائٹروجن گیس، ہائیڈروجن گیس، نیان گیس اور مختلف قسم کے اور گیسز یہ مالیکیول میں شامل ہے۔ تو مالیکیول اور ایٹم اس قسم کے پراپرٹیز کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مالیکیول اس میں ایٹم سیم ایلیمنٹ کے ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ مالیکیول بنا لیتے ہیں، لیکن ایٹم اور مالیکیول اس پراپرٹیز کی وجہ سے اس خصوصیات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر ہم نے یہ بھی اس بک میں پڑھا کہ جب مختلف ایلیمنٹس کے جب ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے ایٹم یہ کیمیائی طور پر کیمیکلی یہ جوائن ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈز بنا لیتا ہے۔ تو اب ایلیمنٹس یعنی مختلف ایلیمنٹس یہ اکٹھے ہو جائے اور اس کے ایٹم اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈز بنا لیتا ہے۔ تو اس میں بھی ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز اس کے انڈیویژول پراپرٹیز کے اس کے اپنے اپنے خصوصیات ہیں، اور اس خصوصیات کی وجہ سے ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ، عناصر اور مرکبات یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں پہلا نمبر کریکٹرسٹکس میں، تو اس میں پہلا نمبر ڈیفینیشن ہے۔ تو ایلیمنٹ یہ میں نے آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ پیور کیمیکل سبسٹانس میڈ اپ آف کمبینیشن آف ایٹم آف سیم ٹائپ، کے ایک ہی قسم کے ایٹم سے ایک ہی قسم کے ایٹم یہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک پیور سبسٹانس بنا لیتا ہے، اس کو ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ اب کمپاؤنڈ، تو کمپاؤنڈ آر فارم وین ایٹم آف ڈفرینٹ ایلیمنٹ، کے مختلف ایلیمنٹس کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈز بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے سے اس پراپرٹی کی وجہ سے ڈفرینٹ ہو گئے، مختلف ہو گئے، کہ ایک میں ایک ہی قسم کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایلیمنٹس بنا لیتا ہے، لیکن کمپاؤنڈ مختلف ایلیمنٹس کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈز بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر ڈویزیبلٹی۔ تو ڈویزیبلٹی کے ایلیمنٹس
جو عناصر ہوتے ہیں یہ سمپلر سبسٹانسز میں، چھوٹے چھوٹے سبسٹانسز میں یہ بروکن نہیں ہو سکتا، یہ تقسیم نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ یہ اور نہیں ٹوٹا جا سکتا ہے انہیں ایلیمنٹس کو۔ اس کے برعکس compounds can be broken into smaller simpler substances by a chemical process کے compound یہ chemical processes کے ذریعے، کیمیائی عمل کے ذریعے وہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریپریزنٹیشن، تو ریپریزنٹیشن ایلیمنٹس کو ہم سمبل کے ذریعے ظاہر کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ ہائیڈروجن اس کا سمبل H ہے، اس کے علاوہ کاربن کا C ہے، آکسیجن کا O ہے، نائٹروجن کا N ہے۔ تو ایلیمنٹس کو ہم سمبل کے ذریعے ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کمپاؤنڈس کو ہم کیمیکل یعنی کیمیائی فارمولے کے ذریعے ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر H2O، تو H2O یہ اس کا جو پانی ہے اس کا فارمولہ ہے کہ اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ اکٹھے ہو جائے تو وہ پانی بنا لیتا ہے، کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے۔ تو ایلیمنٹس اس کو ہم سمبل کے ذریعے ریپریزنٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اور جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں تو اس کو ہم فارمولے کے ذریعے ہم انہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلیمنٹس یعنی جو نیکسٹ جو پراپرٹی ہے، کریکٹرسٹکس ہے، وہ ہے نمبر۔ تو نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایلیمنٹس اب تک 118 دریافت ہوئے ہیں، 118 ایلیمنٹس اب تک دریافت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے برعکس جو کمپاؤنڈس ہے تو کمپاؤنڈس کی تعداد یہ نیومریس ہے، یہ بے شمار ہے، اس کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ نمبر جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے ایگزامپل یعنی مثالیں۔ تو ایلیمنٹس کی مثالوں میں آئرن، کاپر اور آکسیجن ایکسیٹرا یہ ایلیمنٹس کے ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ کمپاؤنڈ کے ایگزامپل میں واٹر، سوڈیم کلورائڈ، اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ کمپاؤنڈس کے یعنی مرکبات کے ایگزامپل ہے، اس کے مثالیں ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں یونین آف ایٹمز میں ہم نے مالیکیولز اور کمپاؤنڈس پڑھ لیے کہ مالیکیول کے جب ایٹم سیم ایلیمنٹ ایک ہی ایلیمنٹس کے ایٹم وہ کمبائن اکٹھے ہو جائے تو وہ مالیکیول بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پر آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ اس کے علاوہ کمپاؤنڈ ہے تو مختلف ایلیمنٹس کے ایٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ کمپاؤنڈز بنا لیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن بھی ختم ہو گیا تھا، یہ یونٹ نمبر 6 ایٹمز اور مالیکیولز یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں ہم نے ایٹم پڑھ لیا، اس کے علاوہ ایلیمنٹس اور اس کی تعداد، اس کے علاوہ ایلیمنٹس کے جو نیم اور سمبل ہوتے ہیں، کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس، اور اس کے علاوہ ایلیمنٹس کے خصوصیات اور اس کے استعمالات، اور آخر میں ہم نے مالیکیولز اور کمپاؤنڈس یہ 2 ٹاپک پڑھ لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ لیسن بھی ختم ہو گیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیسن نیکسٹ یونٹ سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ ڈیفائن مالیکیول اینڈ کمپاؤنڈ ود ایگزامپل، کہ مالیکیول اور کمپاؤنڈ کو ایگزامپل مثالوں کے ساتھ ڈیفائن کرنا ہے اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے، انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ والسلام۔